بیرسٹر صاحب، ابھی راجہ صاحب نے ایک بات کہی کہ سیاسی جماعتوں سے بات بھی ہوگی اور احتجاج کی بھی بات ہوگی، تو یہ بات والا راستہ پریفرڈ آپشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے دونوں طرف سے بازو کھلے ہوں تو پھر جپھی ڈالی جا سکتی ہے. آپ کی کیا ترجیح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب بہت بہت شکریہ. بالکل دیکھیں، ہم نے تو ایک نہیں بارہا دفعہ یہ بات کی ہے کہ آئیں بات چیت کریں. جب کمیٹی بھی بنی، وہ اسپیشل کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی کو مذاکرات کی بات چیت کی بات جب چلی تو یہ ہمیشہ نان سٹارٹر سے شروع کرتے ہیں. کوئی ان میں سیریسنس نہیں ہے کسی بھی ٹاک کی، کسی بھی ڈائلاگ کی، کسی بھی گفتگو کی. اور یہ تمام تر سیاسی مسئلے جو ہیں ان کا جو حل ہے وہ ڈائلاگ کے ساتھ ہی ہے. یہ جب تک ٹیبل پہ آ کے نہیں بیٹھیں گے، 18 میں ہماری جتنی بھی ریزرویشنز تھیں آخر کار ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور بات چیت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. ہم ان پہ بات چیت کا دروازہ بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ پارٹی، اس کے تو ڈکشنری میں صرف ایک لفظ ہے انتشار، اور انتشار کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ پارٹی کی لیڈرشپ ٹاپ سے لے کے نیچے تک یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. ان میں بالکل یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بہنوں کی بات سنیں یا بیگم کی بات سنیں، اور علی امین صاحب کی بات سنیں یا کسی اور لیڈر کی بات سنیں. اسی لیے جو میں تو اس کو ثانیہ ہی کہوں گا، ثانیہ 26 نومبر جو انہوں نے آ کے اسلام آباد پہ دھاوا بولا، جس طرح رستے میں آتے ہوئے پڑاؤ کیا اہلکاروں کو، رینجرز کو، دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو، جس طرح انہوں نے شیل مارے آنسو گیس کے، اس کے علاوہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی کی، زخمی بھی ہوئے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثانیہ کا لفظ آپ نے صحیح استعمال کیا ہے، لیکن جی اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ان کی اور ہے، آپ کی اور ہے. لیکن دیکھیں اس میں جو سویلین ہاں کیجولٹیز ہوئیں وہ جس کی وجہ سے، چاہے میری وجہ سے ہوئی ہوں، لیکن سویلین کیجولٹیز ہو جانا اور بڑی تعداد میں لوگوں کا زخمی ہو جانا، وہ ثانیہ ہے. دیکھیں میں اس سے اس کے ڈینائی اوپر آپ نہیں دونوں کر کو رہا، انگیج کرنا چاہیے. میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ کیجولٹیز نہیں ہوئی ہوں گی. رستے میں جب آئے، جب تصادم ہوا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، جب کٹی پہاڑی سے لے کے برہما باتر سے لے کے جب آگے یہ لوگ آتے رہے اور ہر ممکن رکاوٹ انہوں نے زور بازو دور کی، اور بزور ایمینیشن کہہ لیں، بزور اسلحہ کہہ لیں، بزور پتھر کہہ لیں، یا جس قسم کا بھی ایمینیشن، جس طرح انہوں نے رستے کلیئر کروائے، اور جو بڑے بڑے پنکھے لگا کے آنسو گیس دوبارہ ان اہلکاروں کی طرف پھینکی گئی. تو میں نے تو وزٹ بھی کیا، اور آپ نے دیکھا سی ایم صاحبہ نے بھی وزٹ کیا، دیگر بھی پارٹی کے لوگوں نے وزٹ کیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو 12 لوگوں کی لسٹ بتائی اس میں سے 2 تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں، اور پیچھے رہ گئے 6 افغانی. ان کا نہ تو کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی اور چیز موجود ہے. ٹوٹل 4 بندے ہیں. اب ان کی جو ہے تفصیلات سامنے بھی آ رہی ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے. اور کون سی، ابھی اس پہ بھی بہت زیادہ ابہام ہے کہ کیا وہ اسلام آباد ڈی چوک کے ہاتھے میں کوئی ایسی بات ہوئی، کیونکہ ڈی چوک میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. آن روٹ ٹو ڈی چوک جو ہے نہیں سر، ظاہری بات یہ ہے کہ ہو ڈسکرپشن سکتا ہے. درست نہیں ہے.